الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، کہنے والے شاعر نے کہا ہے کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. دنیا میں مختلف حالات، واقعات، تباہی کے، بربادی کے، مشقتوں کے جو پیش آتے رہتے ہیں، وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے عبرت اور سبق ہوتے ہیں. اسی لیے حالات آنے کے بعد انسانوں کی عقل مندی اور سمجھداری اس میں ہے کہ وہ ان حالات سے اپنے لیے کیا سبق لے سکتا ہے، کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے، اپنے سدھار کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کن نصیحتوں کو حاصل کر سکتا ہے، وہ ان نصیحتوں کو حاصل کرنے والا بنے. ورنہ دنیا میں جتنے حالات پیش آتے ہیں وہ صرف ظاہری بنیادوں پر ہی نہیں پیش آتے، بلکہ اس کی کچھ باطنی حقیقتیں بھی ہوتی ہے. دنیا میں اگر انسان چیزوں کے پیش آنے پر صرف ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا بن جائے تو اس کا جو اصل مقصود اور پیغام ہوگا وہ انسانوں کو حاصل نہیں ہوگا. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو اتنی بارش کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور طوفان بن جاتا ہے. اسی طرح ہوائیں چلتی ہے تو بعض ہوائیں اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو خیموں کو اکھاڑ دیتی ہے اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اسی طرح مختلف حالات ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹکے دینے لگاتا ہے، جس کو ہم لوگ زلزلہ کہتے ہیں. ان جھٹکوں سے اور معمولی قسم کے جھٹکوں سے اور زلزلے کے تھوڑے سے اثرات سے پوری انسانی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے. اب یہ زلزلے جو دنیا میں آتے رہتے ہیں، یا سیلاب اور طوفان دنیا میں آتے رہتے ہیں، یا مسلسل بارشوں کا ہونا رہتا ہے، تو یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی حد سے آگے بڑھا دے گا تو پھر وہ انسانوں کے لیے قہر بن جاتا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس وقت میں اور آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور شام کی جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے، انتہائی سخت ترین زلزلہ، تقریباً اس کی وجہ سے 17,000 لوگ اب تک مر چکے ہیں. رات کو وہ لوگ سوئے تھے، صبح کے اولین وقت میں زلزلے کی جھٹکے محسوس ہونے لگے. 7.8 کے درمیان کا جو زلزلہ، جس کو سائنس اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا زلزلہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھر، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کے نیچے گر گئی، اور اس کے بعد کئی سو انسان، کئی ہزار انسان وہ ہے جو ابھی بھی بلڈنگوں کے جو ملبہ ہے، جو بلڈنگوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. وہاں کی تصویریں، وہاں کے واقعات، وہاں کے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے. ہر انسان جس کے سینے میں دل ہے وہ ان واقعات کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے سوچا تھا جب رات کو وہ سونے کے لیے اپنے بستروں پر گئے تھے تو ہماری صبح نہیں ہوگی، یا ہماری صبح ہوگی تو ہماری زندگی کا نظام پورا
درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا، اسی نے دنیا کو بنایا ہے، وہی اپنی مرضی سے اپنے حکم سے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ اس کے نظام کے چلانے میں کسی کو دخل اندازی کی ہمت نہیں ہے، وہ اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا، وہ اس کے اشاروں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لوگوں پر لا کر دوسرے لوگوں کو سبق بھی دیتا ہے۔ ان حالات کے جب یہ حالات آتے ہیں تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھ لیتے کہ اللہ کا عذاب ہی ہے، تو ہر چیز کو عذاب آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیکوں پر آ جائے تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ ان کے قصوروں کو معاف کر دے گا، برے ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے، اگر توبہ کرنے کا موقع ملے گا تو توبہ کر لیں گے، اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکڑ میں اور گرفت میں مبتلا رہ کر عذاب کے حقدار بنیں گے۔ تو دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ حالات انسانوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ زلزلے مختلف موقعوں پر دنیا کے مختلف علاقوں میں آتے رہتے ہیں اور پیش آتے رہتے ہیں۔ ان زلزلوں کے بعد جو دنیا کے سامنے صورتحال آتی ہے وہ یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ معذور، اپاہج، مجبور اور لاچار بن جاتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پیر کٹ گئے، کسی کا جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو وہ اسی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، اپاہج پنے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جب ترکی کا واقعہ پیش آیا اور شام کے جو بارڈر، سیریا کا جو بارڈر کا حصہ ہے وہاں پر یہ حالات پیش آئے، تو یہ ترکی کا وہ علاقے کہ جہاں اس وقت دین کی ایک لہر چل رہی ہے اور لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، جس پر سالہ سال تک ظلم کیا گیا، جہاں قرآن پہ پابندی لگائی گئی، جہاں اسلام پہ پابندی لگائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے نیک لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں، وہاں کے اللہ والوں کی قربانیوں کے نتیجوں میں حالات کو بدلا۔ اب پھر جب نئے حکمراں اس وقت کے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ تدریجاً ترتیب کے ساتھ وہاں کے حالات کو کہ جس کو دین سے دور کیا گیا تھا دین کی طرف لانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک انسان جب اس طرح کے علاقوں میں تباہی بربادی کے واقعات کو سنتا ہے اور خبروں کو جانتا ہے تو یقیناً ہر انسان دکھی ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں دنیا میں، یہ دنیا کا زلزلہ آخرت کے بڑے آنے والے زلزلے کے بارے میں انسانوں کو ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے، باخبر کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دنیا میں صرف 1 منٹ کا یا چند سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے اور بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط ترین بلڈنگیں جس کے بنانے پہ تمہیں فخر تھا اور جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے تھے اور جہاں جا کر تم یہ سمجھتے تھے کہ مجھے زندگی کی راحتیں مل گئی ہے اور زندگی کا سکون مل گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے کہ تمہاری پوری ٹیکنالوجی، تمہاری قوت و طاقت کے ساتھ بنائے ہوئے اونچی عمارتوں کو اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو اگر چاہے تو معمولی جھٹکے کے اندر اوپر سے نیچے زمین کے برابر کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اوپر سے بھی تمہارے اوپر اعلیٰ مصائب لا سکتا ہے، پیروں کے نیچے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر گرفت کے حالات لا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب یہ زلزلے کے واقعات میں، آپ، دنیا کا ہر انسان دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا اس کو معلوم ہوتا ہے، وہاں کی تصویروں کو دیکھ کر انسان تڑپ جاتا ہے کہ کتنے لوگ بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، مجبوری و لاچاری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے اپنے پورے کے پورے باس خاندان کے پورے افراد، پوری فیملی پوری کی پوری زمین کے برابر ہو گئی۔ ایک بچی پیدا ہوئی، جو نوزائیدہ پیدا ہوئی بچی تھی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی بہن سارے کے سارے مر گئے۔ رات کو بیٹی کے ساتھ باپ سویا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو بیٹی ملبے کے نیچے دب گئی اور باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، 16 سال کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ وہی تصویر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے، لوگ دیکھ کر عبرت لے رہے، وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 52 گھنٹے بچے، چھوٹے بچے، 8 سال کے، 10 سال کے اور ان سے بڑی عمروں کے لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ آوازیں دے رہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں تم ابھی بچانا چاہو بچا سکتے ہو۔ ایک بوڑھا آدمی اندر سے کراہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے نکال لو، میرے اندر سے نکلنے کی ہمت اور
طاقت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس طرح کے حالات لا کر اپنی قدرت کو بتاتا ہے، انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اس کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے، اس کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی ساری مرضیوں کو، اپنی ساری تمناؤں کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ اس دنیا کا ایک دن معمولی جھٹکے، کہ جو 1 منٹ کا جھٹکا جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ تقریباً 60 سیکنڈ کے جھٹکے تھے جو وقفے سے محسوس ہوئے، تو 1 منٹ کا جھٹکا ایک علاقے میں آئے تو اتنی بڑی تباہی مچائے گا۔ تو قیامت کے زلزلے کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں وہ ہے جو قیامت کے اسی زلزلے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی، اور اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی، سختی کیسی ہوگی، پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے منظر کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ نے فرمایا جب بہرا کر دینے والی آواز لگائی جائے گی، یعنی سور پھونکا جائے گا کہ جس سے انسانوں کے کان بہرے ہو جائیں گے، وہ اتنا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گی، ہر رشتے والا رشتہ دار سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنی کیفیت میں محو اور مبتلا رہے گا اور عجیب و غریب صورتحال سے دوچار رہے گا۔ سورۃ الحج پارے 17 کی پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس زلزلے سے ڈرو جو انتہائی سخت ترین ہوگا۔ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ کتنا سخت ترین ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ عورت اپنے بچے کو، جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، وہ اس بچے کو بھول جائے گی، وہ کسی کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ عورتیں جو حاملہ ہوں گی اس عذاب کی، اس آواز کی سختی کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا لوگ دیوانگی کے عالم میں، بے قراری اور پریشانی کے عالم میں ایسے رہیں گے گویا کہ وہ نشے میں مبتلا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ نشے میں نہیں رہیں گے، وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب اور سور پھونکے جانے کی سختی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے منظروں کو بیان کیا۔ چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کی جن کو اکثر مسلمان یاد بھی رکھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس میں اللہ نے فرمایا جب زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال کر باہر کر دے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، سارے انسان جمع کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ایک معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا تھا وہ نیکی کو دیکھ لے گا، اور جو معمولی رائی کے دانے کے برابر برائی کیا تھا وہ برائی بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سارے منظروں کو اللہ نے بیان کیا۔ اذا السماء انشقت واذا الارض مدت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، یہ سارے اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها کاذبہ، یہ جتنی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کی جتنی ابتدائی آیتیں ہیں یہ ساری آیتیں قیامت کے اسی زلزلے کو بیان کرتی ہے، اسی ہولناک دن کی سختیوں کو بیان کرتی ہے، اور انسانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں دنیا کے معمولی ایک سیکنڈ چند سیکنڈز کا یا 1 منٹ کا زلزلہ پریشان اور ہیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو تم یاد کرو وہ زلزلہ کیسے ہوگا جو انسانوں پر طاری ہوگا، تو انسان اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو، سب کچھ کو بھلا دے گا۔ سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 24ویں پارے کے اندر ذکر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی مخلوقات دنیا میں رہیں گی وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو جائیں گی اور مر جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ وقفہ اللہ دے گا، اس کے بعد دوسرا سور حضرت اسرافیل پھونکیں گے، پھر اس سور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
ساری مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور جمع کرے گا، اور وہ ساری مخلوقات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کے زلزلے جو آتے ہیں، جس کو سائنس کے اندر یا پھر نئے حالات کے اندر ظاہری چیزوں کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، جب وہ ہلتی ہے یا اس کے اندر دراڑ اور سوراخیں آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو جب لگانا چاہتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین پھٹ جاتی ہے، اور پھٹنے کے بعد زلزلہ آ جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو دنیا کی سائنس بتاتی ہے کہ یہ ظاہری اسباب ہے کہ جس کی بنیاد پر چاہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے یا زلزلے آتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حقیقتیں ہیں اس کو بیان فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم جب دنیا کے معمولی زلزلوں سے ڈر سکتے ہو اور پریشان ہو سکتے ہو، تو پھر تمہاری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہاری اس دن کے پاس پہنچنے کے لیے کیا تیاری ہوگی، جب تمہارا سب کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں ہوگا، انسان کے ذاتی اعمال ہوں گے جو انسان کو وہاں پر نجات دینے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، تو پھر اس زلزلے سے بچنے کے لیے اپنے پاس کیا اعمال ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، سورج نیچے آ جائے گا، اس کی تپش اور گرمی سے انسان بے قراری اور بے چینی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اتنی سختی ہوگی کہ لوگ چاہیں گے کہ اللہ فیصلہ کر دے، چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ قیامت کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ پل صراط کا معاملہ ہے کہ جو انتہائی تیز ترین راستہ ہے کہ جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ کام وہ کرنے ہیں اگر جس کو تم کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نجات عطا فرمائے گا اور آسانی کے ساتھ وہاں سے راستے کو پار کرا دے گا۔ کیا ہماری یہ دنیا کے آنے والے واقعات کے ذیل میں اور یہ قیامت جیسی جو صورتوں کو ہم سنتے ہیں، یہ ترکی کا جو واقعہ آیا، بعض لوگ جو بچے اور بھاگے اپنی جان کو بچا کر، ان لوگوں نے خود اپنے بیانوں میں کہا ہم کو ایسے لگا جو گویا کہ قیامت آ گئی ہے۔ ایسی ہولناک آوازیں اللہ نے دنیا میں نافرمان قوموں کے اوپر جو عذابوں کو بھیجا ہے، ان عذابوں کے تذکرے کرتے ہوئے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اسی طرح قوم سمود تھی، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے ان کے اوپر زلزلوں کو بھیجا جس کے نتیجے میں وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس عذابوں کو مبتلا کیا جب انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا اور نبی کی باتوں کو قبول نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذابوں کو مسلط کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس دنیا میں تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہے ان کے پاس ہم نے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوموں کو صحیح راستہ بتایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، تو نتیجہ یہ ہوا کسی کے اوپر ہم نے ہواؤں کو بھیجا، تیز ہوائیں آئی، وہ ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ کسی کے اوپر ہم نے پانی کو چلا دیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کسی کے اوپر ہم نے چیخ لگائی، جبرائیل نے ایک چیخ کی آواز نکالی جس کے نتیجے میں وہ پھٹ گئے اور زمین پر پڑے ہوئے رہ گئے۔ کسی کو ہم نے دریاؤں میں غرق کر دیا، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی کرتوت ایسے کرتا ہے کہ وہ عذاب الہی کو دعوت دینے والا بناتا ہے اور عذاب الہی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، چاہے آپ حالیہ واقعے کو لے لیں یا اس سے پہلے کے واقعات کو لے لیجئے، وہ سارے واقعات ہر فرد کو اور ہر انسان کو اس بات کی تعلیم اور درس دیتے ہیں کہ تم اپنی زندگیوں کو سنبھال لو، تم اچھے اعمال کرنے والے بنو۔ اللہ نے تمہارے اوپر زندگی دی ہے، تم نیک اعمال کر سکتے ہو، تم اچھے اعمال کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ سکتے ہو۔
یہ تو ایک ظاہری چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی کہ جب دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت کے زلزلے کو بھی یاد کرے اور اس زلزلے سے بچنے کے لیے، اس ہولناکی سے بچنے کے لیے کیا اعمال انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان اعمال کو کرنے والے بنے۔ باقی یہ کہ ایک عمومی چیز جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اس کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ترکی میں آنے والا وہ اللہ کا عذاب ہے، ہم بالکل نہیں کہتے، ہم یہ کہتے کہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہے، اللہ حالات لا کر انسانوں کو آزماتا ہے، نیک لوگ ان آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے اعمال کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور جن کے اعمال کمزور ہوتے ہیں وہ اعمال کو بنانے والے بنتے ہیں۔ تو ہر واقعہ عذاب نہیں بن جاتا، بلکہ قوموں کے لیے سبق، انسانوں کے لیے پیغام، اللہ کی طرف سے نصیحت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ زمین میں دھسنے، زلزلوں کے آنے، شہروں کے بگاڑنے کے عمومی طور پر کیا اسباب ہوتے ہیں۔ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ گانے والیوں کو سننے کے عادی ہو جائیں گے، دوسرے جب شراب پی جائیں گی، شراب کا نام بدل دیا جائے گا، تیسرے جب سود خوری عام ہو جائے گی تو اللہ زلزلوں کو لائے گا، چہروں کو بگاڑ دے گا، وہ رات کو ناچ کے گا کے عیش و عشرت کے ساتھ رات گزاریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح ہونے تک ان کے چہرے خنزیر و بندر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا، ناچ گانا عام ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، شراب کا نام بدل بدل کے لوگ پئیں گے، حرام چیزوں کو حلال بنا دیں گے، سود خوری عام ہو جائے گی۔ یہ بنیادی عذاب ہے۔ جب انسانوں کے معاشرے میں اور لوگوں کے اندر جب یہ عذاب عام ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے۔ بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، یا بارشیں ہو رہی بے موسم کی ہو رہی، کھڑی ہوئی کھیتیں اور فصلیں تباہ ہو گئی، یا اسی طرح موسموں کے اندر تبدیلی آ گئی، سردی رہنا تھا گرمی ہو رہی ہے، گرمی رہنا تھا سردی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا پورا نظام ہے۔ جب جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو، اللہ وہ چیزیں مہیا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اللہ نظام کو بدل دیتا ہے۔ تو جب شراب پی جائیں گی، ناچ گانا ہوگا، ناچ گانا کتنا نہیں ہو رہا۔ آج امت کا کون سا فرد ہے جو اس لعنت سے مبتلا ہے؟ ہم میں کتنی شادیاں ہوں گی جو ناچ گانے سے بجی ہوئی ہے؟ اگر آپ باجا نہیں بجا رہے فنکشن ہال میں، لیکن کتنی شادیاں ہوں گی جو گھروں میں شادی کے دن شروع ہونے سے پہلے ریکارڈنگ چلتے رہتی ہے، شادی ختم ہونے سے لے کے کئی دنوں تک، روزانہ صبح ہو رہی تو گانے چلاتے ہوئے صبح ہو رہی، روزانہ رات ہو رہی تو گانوں کے ذریعے رات ہو رہی، دولہا جا رہا باجے بجاتے ہوئے جا رہا، فنکشن ہال میں استقبال ہو رہا پٹاخے پھوڑ کر، باجے بجا کر، دف بجا کر، اور ناچتے گاتے دولہے کے دوست بھی ناچ رہے، بھائی بھی ناچ رہے، رشتہ دار بھی ناچ رہے۔ آپ نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ اسی بارات کو، اسی دولہے کی جو بارات گئی تھی، اللہ چاہے تو زمین کو حکم دے وہ پھٹ جائے اور پوری بارات زمین کے اندر دفن ہو جائے؟ یہ قہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ڈرنے کی چیز ہے۔ آپ خوشی میں اتنے پاگل مت ہو جائیے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے، جائز و ناجائز کے فرق کو مٹا دے۔ ہم بے لگام دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگر آج ہم پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، خواہشات کے نشے میں، شادیوں کے نشے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنا رہے ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حرام کی کردہ طریقوں سے شادیوں میں خوشیاں نہیں دیں گے، برکتیں نہیں دیں گے، زندگیوں میں مزے نہیں آئیں گے، زندگیوں میں لطف بہار نہیں آئے گا جو اللہ کی تعلیمات کو توڑے گا۔ تو ناچنا گانا جب عام ہو جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا زلزلے آئیں گے۔ جب شراب پی جائیں گی، شراب پہ میں نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ شراب کتنی عام ہو رہی، جب شراب پی جائے گی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلوں کا عام کر دے گا۔ اسی طرح جب سود کھایا جائے گا، سود کون نہیں کھا رہے؟ معمولی بہانوں پہ لوگ سود لینا چاہ رہے، چھوٹی چھوٹی دعوتیں کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، سود پہ پیسے لے کر آ رہے۔ سود لینے والا بھی مجرم، سود دینے والا بھی مجرم۔ جب سود عام ہو جائے گا اور لوگوں کے خون کو چوس کر پیسے جمع کیے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں اور ایسے انسانوں کے درمیان زلزلوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جس سے بچنا چاہیے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنرز کو اور اپنے حکام کو یہ پیغام اور لیٹر بھیجا تھا کہ تم 3 باتوں کا اہتمام کرو۔
ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں کو لے جاؤ، جنگل میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، رو، اللہ کو مناؤ، اور تیسرا یہ کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو۔ یہ تین کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ حالات جو آتے ہیں ہمارے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے سبق و پیغام ہے کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہے، معاشرے میں خرابیاں کیا ہے، سماج کے اندر بگاڑ کیسے آ رہا، اس کو دور کیسے کرنا چاہیے، سماج میں بہتری کیسے آنا چاہیے، اور میری ذاتی زندگی میں توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل ہو، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسانوں کو آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ باقی یہ کہ مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لاتا ہے، اس حالات میں نیک بندہ مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا، شہادت کی موت اس کو عطا کرے گا، اعلیٰ مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ تو یہ ساری باتوں کا مقصود اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف زلزلوں کے واقعات کو سن کر یا اپنے چینلوں میں دیکھ کر یا اپنے واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھ کر خاموش نہ رہے اور صرف زبانی طور پر ارے بھائی کتنی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے آباد ہونے کے لیے، ان کے راحت رسانی کے لیے۔ باقی جو لوگ جس طرح تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کر سکتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کیجئے، ان کی زندگیوں میں پھر نئی سے بہاریں عطا فرمائیے، ان کو استحکام عطا فرمائیے۔ جو لوگ ان کو آباد کرنے، ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے، ان کو بچائے، ان کو نئی زندگیاں ملے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کو بہتر بنانا، اپنے اندر جو قصور ہے، کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنا۔ اور تیسری چیز جو میں نے ذکر کی تھی وہ یہ ہے کہ دنیا کے زلزلے کو سامنے رکھ کر قیامت کے زلزلے کو یاد کرنا، جس کو قرآن میں کہا گیا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو انتہائی بڑا زلزلہ ہوگا، جس کو اللہ بڑا زلزلہ کہے، پوری دنیا کی میڈیا کہے کہ یہ زلزلہ بڑا ہوگا، تو اللہ کے لفظ کے سامنے وہ زلزلہ چھوٹا ہوگا۔ جس کو اللہ بڑا کہے گا وہ سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور اس زلزلے سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ تم یہ اعمال کرو، اللہ قیامت کے دن تم کو سکون عطا کرے گا، راحتیں عطا کرے گا، مشقتوں سے اور اس دن کی ہولناکیوں سے تم بچنے والے بنو گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ہم دنیا کے زلزلوں یا دنیا کی آفتوں کو دیکھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ مجھے دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ میں کتنے دن اللہ سے بھاگوں گا، کتنے دن اللہ کو گھماؤں گا پھراؤں گا، توبہ کر کے روزانہ پھر نافرمانی کے کام کروں گا، میں اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ مجھ سے چھٹ نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی عین المفر، قرآن کریم میں کہا گیا کہ جہنمی جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہو تو بتاؤ، یہاں سے ہم بچ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج بھاگنے کی جگہ کچھ نہیں ہوگی، اب تم اللہ کے سامنے آ گئے ہو، اس وقت اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔